میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تصدیق، کہا میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں۔ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے، انہوں نے کہا میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تصدیق کی گئی، کہا میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا ہے ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے۔ ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، یہ کہا گیا امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے۔ ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وہ بڑی تیزی اور جلدی نیچے آئے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور امریکی صدر نے کہا کہ یہ ایران نے اچھا نہیں کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے۔ ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وہ بڑی تیزی اور جلدی سے نیچے آئے گا، میرے لیے ایسا کرنا اعزاز ہوگا جو 47 سے کوئی امریکی صدر نہ کر سکا، 47 سال سے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ایران نے اچھا نہیں کیا، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے، ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وہ بڑی تیزی سے اور جلدی سے نیچے آئے گا، میرے لیے ایسا کرنا اعزاز ہوگا جو 47 سال سے کوئی امریکی صدر نہ کر سکا، یہ کہا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران نے اچھا نہیں کیا، ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جو عجیب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، میرے نمائندے کل تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ مزید کہا ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران نے اچھا نہیں کیا، ہم نے پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، ایران کو پتہ نہیں لیکن اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے، آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو ایک دن میں $500 ملین کا نقصان ہوگا، امریکہ کو کوئی نقصان نہیں، ہماری طرف تو کافی جہاز آ رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو بڑی مناسب ڈیل دی، امید ہے وہ مان لیں گے، ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وہ بڑی تیزی سے جلدی سے نیچے آئے گا، میرے لیے ایسا کرنا اعزاز ہوگا۔ اس پر بات کریں گے عامر الیاس رانا صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بیان سامنے آیا ہے صدر ٹرمپ کا، ایک جانب مذاکرات کے دوسرے دور کی بات چل رہی ہے، دوسری جانب دونوں فریقین کی جانب سے یہ تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں صدر ٹرمپ نے جو بات کہی تو ظاہر ہے اسلام آباد میں تو پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی، پرسوں سے تیاریاں شروع تھی، اور یہی تھی کہ اتوار کو ابتدائی طور پہ مہمان آئیں گے تو وہ یو ایس ایئر فورس کے تو طیارے اپنی گاڑیاں، مشینری، اکوپمنٹ وغیرہ لے کے پہنچ چکے ہیں، یو اے ای سے آئے اور یو اے ای چلے بھی گئے، کچھ واپس، کچھ اور آ جائیں گے رات کو، تو اب انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں کل، تو اس کا مطلب ہے کہ کل اگر وہ آ رہے ہیں تو پرسوں 21 تاریخ کو یعنی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ جو چیزیں جو جے ڈی وینس نے جیسے کہا تھا کہ ہم نے ایک بڑی اچھی چیز ایران کو آفر کیا، اور ادھر سے عراق کے اسپیکر نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کی طرف سے بالکل اپنا معافی ضمیر منطق دلیل کے ساتھ امریکن کو سمجھا دیا ہے، تو ہمارے پاس یہ اطلاع موجود ہے کہ جب پہلے مرحلے کے مذاکرات ہو رہے تھے 2-3 دفعہ بات بگڑی تو ایرانی جو آئے ہوئے تھے اسپیکر اور وزیر خارجہ لوگ، ان لوگوں نے کہا تھا ہماری گاڑیاں لگوائیں ہم تہران واپس جائیں گے، لیکن پاکستان کی حالت نے کام دکھایا اور وہ مذاکرات اس مرحلے پہ پہنچے کہ آج اب وہ دوبارہ اسلام آباد آنے کی بات ہو رہی ہے کہ تہران سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور واشنگٹن سے بھی آ رہے ہیں، تو اسلام آباد کو تو مکمل طور پہ جہاں کہیں کہ ریڈ زون جو ہے اور جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے وہ تو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن شہریوں کو مشکلات آ رہی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے صرف روایتی طور پہ پریس ریلیز ایشو کر کے یہ سوچا ہے کہ لوگ خود گھر بیٹھ جائیں گے اور جہاں سے اگر کسی کو گزرنا ہے مشکل میں تو اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور اوپر والوں پہ اوپر سے جو آرڈر فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی ہے، یہاں پہ ٹریفک پولیس ہے، آپریشن پولیس ہے، سب لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف میڈیا کے اوپر 2 بیانات پریس ریلیزیں دے کے عملی طور پہ لوگوں کو محبوس کر رہے ہیں کہ جہاں سے کسی نے بھی نہیں گزرنا۔ بالکل ہمیں سب مہمانوں کا، پورے اسلام آباد کے پنڈی کے شہریوں کو بڑی شدت سے، کیا پورے پاکستان کو، دنیا کو انتظار ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو، لیکن دنیا میں ایران کی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے لوگ بڑا ٹویٹس مسلسل کر رہے ہیں، اسلام آباد اور راول پنڈی کو تو سیل نہ کیا جائے، یعنی جہاں سے آپ نے گزرنا ہے، جو آپ کی سیکورٹی ہے، آپ اس راستے کو بالکل کریں، اور جب کسی نے گزرنا ہے گھنٹہ پہلے روک لیں، آدھا گھنٹہ پہلے روک لیں، جو پچھلی دفعہ کیا تھا، لیکن اس دفعہ جبکہ اب صدر ٹرمپ نے خود بتا دیا کہ وہ نہیں آ رہے، ان کی ٹیم آ رہی ہے، تو شاید اس کے بعد یہ کوئی ریلیکس کر دیں، لیکن اسلام آباد پولیس نے یہی اچھا سمجھا ہے کہ لوگوں کو تنگ کر لیا جائے اور راستے بند کیے جائیں اور اوپر والوں پہ ڈال دیا جائے، تو یہ بات اسلام آباد کے آئی جی کو سمجھنی چاہیے کہ جونیئر آفیسرز کو سینئر عہدوں پہ لگا کے وہ اس طرح کام نہیں چلا سکتے۔ جب پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو شہریوں جو خوش ہیں اور میمز بھی بڑی پازیٹیو بنا رہے تھے، وہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی، جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی، اور ایران کے جو لوگ آ رہے ہیں کسی کی تصدیق نہیں کی گئی لوگوں نے، تو خوشیوں کو ساتھ رہنے دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اب جب صدر ٹرمپ نے کہا ہے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا
کہ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو صدر ٹرمپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ویسا، جو انہوں نے آبنائے ہرمز کے ارد گرد کہا کہ ایران کی ناکہ بندی ہوگی۔ تو پھر کوئی بھی ملک جس نے سپر پاور کی متھ توڑ کے رکھ دیا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ وہ کہے گا کہ اچھا جی ہم نے آبنائے ہرمز کھولا تو آپ ہماری ناکہ بندی کریں گے، تو پھر آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ اب امید یہی ہے کہ جب چونکہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو کہہ دیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل نے کام جا کے تہران میں کیا اور پرائم منسٹر نے باقی سعودی عرب، ترکی اور دوحہ جا کے کیا، اور ملا کے جو سارا کام ہو رہا ہے کہ یہ دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی کہ کوئی ایسا اسلام آباد ایکارڈ ہو جائے گا سائن اس دفعہ کہ لانگ ٹرم کوئی سیز فائر ہو جائے، کیونکہ مکمل معاہدہ تو نہیں لگتا کہ ایک دم سب چیزیں طے ہو جائیں گی، اس کے لیے 6 مہینے 4 مہینے مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اور دیکھیں اب کیا بنتا ہے کہ کچھ ڈیٹیلز آئیں گی کہ جے ڈی وینس اور باقی لوگ کس وقت چلیں گے، تو اس حساب سے ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس وقت پہنچیں گے۔ اور پھر ایران کا تو سفر چونکہ لمبا ہے نہیں تہران سے آنے والوں کا، اسی حساب سے لاسٹ ٹائم جب 1 بجے تہران سے لوگ آ گئے تھے تو اگلے دن 10 بجے جے ڈی وینس آ گئے تھے، تو ابھی بھی دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس وقت چلتے ہیں، ڈیٹیل فردر کیسے آتی ہے۔ تو اب ان کو حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آبنائے ہرمز بند کرنا میرے لیے عجیب بات ہے۔ عجیب بات وہ تھی جب آپ نے ایک بات تسلیم کر لی کہ آپ نے لبنان میں اور اسرائیل اور لبنان کی سیز فائر کرا دیا، تو جواب میں جو شرط رکھی گئی تھی ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی، تو اس کے بعد ویلکم کرنے کے بعد وہ جو دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے کہ خام خواہ ایک ایسا کام کیا کہ جی میں ایران کی ناکہ بندی کروں گا، تو ایران تو ناکہ بندی سے نہیں گھبرایا، آپ نے بمباری بھی کر کے دیکھ لیا، آپ کہتے تھے کہ ہم نے نیوی بھی تباہ کر دیا، ہم نے فضائیہ بھی تباہ کر دیا اور ان کی فوج کو ہم ہلنے نہیں دے رہے، اس کے باوجود جب انہوں نے بند کیا کل آبنائے ہرمز تو آپ نہیں کھلوا سکے۔